دیوانہ وہ ہے جو بغیر منزل کے چلتا رہتا ہے، اور فرزانہ وہ ہے جس کا ہر قدم منزل کی طرف اٹھتا ہے۔ جب کسی کا وقت نکل جائے تو دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر شے کا ایک جوہر ہوتا ہے، جبکہ انسان میں جوہر عقل ہوتی ہے، اور عقل کا جوہر صبر کرنا ہوتا ہے۔ فخر اس میں ہے کہ اپنے تھوڑے سے مال پر قانع رہ کر، یعنی قناعت کرتے ہوئے، دوسرے کی ملکیت پر نظر مت رکھو۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ تصوف نہ تو رسمیں ہے، نہ ہی کسی علم کا نام ہے، بلکہ یہ اخلاق عالیہ ہے۔ منزل کا تعین کرو، بغیر منزل کے تھک کر چور ہو جاؤ گے، لیکن حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت کے لیے اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ ضرر رساں ہو سکتا ہے۔ غیبت کا بہترین کفارہ یہ ہے، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کرے۔ ایک بندے کا سب سے خوبصورت لباس عاجزی اور انکساری ہوتا ہے، جبکہ عارفوں میں پائی جانے والی سب سے بہتر خصلت پرہیزگاری ہوتی ہے۔ سب سے فائدہ مند عقل وہ ہوتی ہے جو تمہیں بتاتی ہے کہ اللہ کے تم پر انعامات کون سے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہے اور خواہش نفسانی کے خلاف چلتی ہے۔ یقین اللہ کا وہ نور ہے جسے اللہ تعالی اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اسے آخرت کے معاملات دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی طاقت سے وہ پردے چاک ہو جاتے ہیں جو اس بندے اور آخرت کے درمیان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو ایسے جانتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ جب تم اپنے دل کی درستگی کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کی نگرانی کیا کرو۔ کسی شخص میں محبت اور الفت کا اندازہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سے اختلاف نہ کرے گا اور بھلائی کرتا چلا جائے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتوں جتنی بھی کرے لیکن اس پر توکل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کبھی نمائش اور کبھی ریا پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے معلم سے وہ کچھ لے لیتا ہے جو والدین سے نہیں لیتا، اس لیے کہ ماں باپ اس کی فانی زندگی کا سبب ہوتے ہیں، جبکہ معلم اس کی باقی رہنے والی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ زاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کام کے ذریعے زہد برقرار رکھتا ہے، جبکہ زہد دکھانے والا وہ ہوتا ہے جو زبان کے ذریعے اپنا زہد ظاہر کرتا ہے۔ صبر و رضا کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ جب تم کوئی کام کرو تو پہلے صبر کرنا ہوگا، جبکہ آخر میں رضا حاصل ہوگی۔ خشوع ایسی بے خبری کو کہتے ہیں کہ اگر اس پر نیزہ بھی مارا جائے تو اثر محسوس نہ ہو۔ اپنی ضروریات کو کم کرو گے تو حقیقی راحت پاؤ گے۔ جس محبت کا تعلق کسی چیز سے ہوتا ہے تو اس چیز کی فنائیت سے محبت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کرو جسے فنا نہیں بقا ہی بقا ہے۔ سچائی اور حلال شے کی تلاش سے بڑھ کر کوئی ایسی شے نہیں جس سے لوگوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ جن کے پاس قرآن کے علم کی دولت ہے انہیں مخلوق اور خلیفوں سے کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ مخلوق کو چاہیے کہ اپنی غرض ان سے پوری کرے۔
ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری سے کسی مرید نے پوچھا، حضور وہ کون سا پردہ ہے جو زیادہ خفیہ اور شدید شمار ہوتا ہے؟ فرمایا، اپنے نفس پر نگاہ ڈالنا اور اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا۔ میں نے تنہائی سے بڑھ کر خلوص کی تلاش پر ابھارنے والی کوئی شے نہیں دیکھی، کیونکہ جب کوئی تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی شے کی طرف نگاہ نہیں رکھتا، اور جب وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا تو اسے اللہ کے حکم کے سوا کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، اور جو تنہائی پسند کرتا ہے تو اس کا تعلق سیدھا خلوص کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہ سچائی کے بڑے دامن کو تھام لیتا ہے۔ سچائی اللہ کی اس زمین میں گویا تلوار ہوتی ہے، وہ جس پر چلائی جائے اسے کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ 3 عادتیں وہ ہیں جن سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا۔ پورا اقوال کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بات عیاں ہو جائے کہ اللہ والوں کی اقتداء و پیروی نہ صرف اخروی دنیا کو سنوارتی ہے بلکہ اس ظاہری زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ پھر بندہ اپنی آزمائشوں کا وابیلہ کرنے کی بجائے دوسرے کے مصائب دور کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کے بول، اس کی گفتگو کامیابی کے رہنما موتی بن کر گرتے ہیں، اور اس کی دوا اور دعا حتمی شفا بن جاتی ہے۔